اسرائیل کی غزہ کے وسطی علاقے الغوازی میں شدید بمباری فلسطینی میڈیا کے مطابق فضائی حملے میں 9 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ متعدد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ اسرائیل کا فیول سینٹر پر بھی حملہ، فیول سینٹر میں فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی ہے، ایسا بتایا جا رہا ہے۔ فلسطینی میڈیا کی جانب سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی بربریت غزہ میں جاری ہے۔ اسرائیل کی غزہ کے وسطی علاقے الغوازی میں شدید بمباری، فلسطینی میڈیا کے مطابق فضائی حملے میں 9 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جبکہ متعدد فلسطینیوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ فلسطینی میڈیا کا یہ بتانا ہے کہ اسرائیل نے فیول سینٹر پر بھی حملہ کیا ہے۔ فیول سینٹر میں فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی غزہ کے وسطی علاقے الغوازی میں شدید بمباری، فلسطینی میڈیا کے مطابق فضائی حملے میں 9 مزید فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جبکہ متعدد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ یروشلم اور بیت المقدس کے درمیان اسرائیلی فوجی چوکی پر حماس کی جانب سے بھی حملہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایک صہیونی فوجی اس حملے میں ہلاک ہوا ہے، جبکہ متعدد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، ایسا بتایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے 7 اکتوبر سے لے کے اب تک ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 372 ہو گئی ہے، یہ کنفرم کیا گیا ہے۔ یروشلم اور بیت المقدس کے درمیان اسرائیلی فوجی چوکی پر حملہ کیا گیا ہے حماس کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیلی فوجی چوکی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، جبکہ ایک صہیونی فوج کے ہلاکت کی اطلاع سامنے آئی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ متعدد اسرائیلی فوجی اس حملے میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ 7 اکتوبر سے لے کے اب تک ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 372 تک جا پہنچی ہے۔ اور حماس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ غزہ میں الشفا ہسپتال کے اندر حماس کا کوئی بھی کنٹرول روم نہیں ہے اور نہ ہی الشفا ہسپتال میں حماس کا کوئی مرکز ہے۔ ترجمان حماس یہ بتا رہے ہیں کہ الشفا ہسپتال سے متعلق اسرائیل کے اور امریکی جو دعوے ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حماس کی غزہ کے کسی بھی ہسپتال میں کوئی عسکری سرگرمی نہیں ہے، ایسا بتایا گیا ہے۔ ترجمان حماس اسامہ حمدان کی جانب سے وہ بیروت میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ غزہ میں الشفا ہسپتال کے اندر حماس کا کوئی بھی کنٹرول روم اور مرکز نہیں ہے۔ ترجمان حماس کہتے ہیں کہ الشفا ہسپتال سے متعلق اسرائیل اور امریکہ کے دعوے حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ حماس کی غزہ کے کسی بھی ہسپتال میں کوئی عسکری سرگرمی نہیں ہے۔ حماس کے ترجمان اسامہ حمدان بیروت میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ اسرائیل غزہ میں فوجی آپریشن کے دوران فلسطینی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنائے گا، ایسا کہا گیا ہے امریکہ کی جانب سے۔ مقبوضہ مغربی کنارے سے امریکی شہریوں کا اسرائیل کے ذریعے انخلاء نہیں ہو پا رہا، ایسا بتایا گیا۔ ترجمان امریکی دفتری خارجہ میتھیو ملر کی جانب سے امریکہ اسرائیل سے مسلسل رابطے میں ہے۔ 700 امریکی شہری غزہ چھوڑ چکے ہیں، جبکہ 900 ابھی بھی وہیں پہ موجود ہیں۔ میتھیو ملر نیوز بریفنگ دے رہے تھے۔ اسرائیل غزہ میں فوجی آپریشن کے دوران فلسطینی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنائے گا۔ میتھیو ملر کہتے ہیں کہ مقبوضہ مغربی کنارے سے امریکی شہریوں کا اسرائیل کے ذریعے انخلاء نہیں ہو رہا۔ ترجمان امریکی دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اسرائیل سے مسلسل رابطے میں ہے۔ 700 امریکی شہری ایسے ہیں جنہوں نے اب تک غزہ چھوڑ دیا ہے، جبکہ 900 ابھی بھی وہیں پہ ہی موجود ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کہتے ہیں کہ 2022 میں حکومت میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا ضروری تھا۔ شہباز شریف نے ڈیفالٹ سے بچا کر ملک اور عوام کو تباہ کن حالات سے بچایا۔ ہم ملک کو ترقی دیتے ہیں اور جلا وطنی اور قید بھی کاٹتے ہیں۔ پاکستان کی کرنسی کو مٹی میں ملا دیا گیا، روپیہ، معیشت اور سب نظام تباہی کا شکار ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کے فیصلے دلیری اور بہادری کے ساتھ کرنا ہوں گے، عوام کو ریلیف دینا ہوگا۔ وہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدیداران سے خطاب کر رہے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ کسی کو دوسری یا چوتھی بار وزیر اعظم بنانے سے بہتر ہے کہ مجھے موقع دیں، وعدہ ہے کہ بھی مایوس نہیں کروں گا۔ اب پرانے سیاستدانوں کو گھر بٹھانا پڑے گا، وہ ریسٹ کریں، انتخابات جیت کر عوامی حکومت بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی اور غربت عوام کے لیے بڑا مسئلہ بن چکے ہیں، سیاسی جماعتیں پرانی سیاست میں لگی ہیں، اگر مسائل سے نکلنا ہے تو نئی سیاست اور نئی قیادت کی ضرورت ہے۔ یہ بھی بولے کہ مسائل کا حل پیپلز پارٹی کے منشور میں ہے، بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کریں گے۔ وہ ایبٹ آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ اس سے بہتر کہ ہم کسی کو دوسری بار وزیر اعظم بنا دے یا کسی کو چوتھا بار وزیر اعظم بنا دے، ہم کسی کو جس کو موقع ہی نہیں ملا ہے ایک بار موقع دیجئے
अगर आप हमें मौका देते हो, अगर आप हमें मौका देते हो, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरे पाकिस्तान के अवाम से वादा है कि मैं अभी कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। मैं दिन रात आपका खिदमत करूंगा। मैंने ये साबित कर दिया है कि जब नौजवानों को मौका दिया जाता है तो फिर नौजवान काम करके भी दिखा सकते हैं। आपस की लड़ाइयां, नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत में ना पड़े, मगर अपने अवाम की खिदमत की तरफ तवज्जो दे। जो आजकल के मसाइल हैं उनका हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें रास्ता दिखाया है और अब हमने सिर्फ उसी रास्ता पे चलना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की अपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़िद हुआ। इजलास में आला अस्करी और सिविल हुक्काम ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने मुल्क की माशी बहाली में हुकूमत को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की अपेक्स कमेटी का यह अहम इजलास हुआ और वज़ीर आज़म हाउस में ये इजलास मुनक़िद हुआ। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, सूबाई वज़रा आला और मुतल्लिका आला हुकूमती अहलकारों की शिरकत। मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लिया गया। एलामिया के मुताबिक इजलास को मुख्तलिफ वजारतों की जानिब से मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ और अहदाफ के हसूल के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। कमेटी ने कौंसिल के तहत सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए उठाए गए मुख्तलिफ इक़दामात पर पेशरफ्त को इंतहाई इत्मीनान बख्श करार दिया। शुरा ने कौंसिल के तहत बैरूनी सरमायाकारी के लिए दोस्त ममालिक से रवाबित और सरकारी और निजी इदारों से ताउन के इक़दामात की तारीफ की। कमेटी ने सरमायाकारी के फ़रोग़ और सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ाने के इक़दामात का भी जायज़ा लिया। पॉलिसी इक़दामात में गैर मुल्की सरमायाकारों के मुनाफे की मुंतकिली शामिल है। मुवासलाती ढांचे और अफरादी कुव्वत की बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक तरक्की भी इक़दामात का हिस्सा है, जबकि एग्जिम बैंक को तरजीही बुनियादों पर फाल बनाना भी इक़दामात में शामिल है। कमेटी ने तेल और गैस के शोबे को दरपेश मसाइल के पायदार हल के लिए जामिया लाहे अमल पेश करने की हिदायत की। कमेटी ने खसारे के शिकार सरकारी इदारों की निजकारी के अमल को मजीद तेज करने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका इदारों को कौंसिल के तहत इक़दामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। आर्मी चीफ ने पायदार मुआशी बहाली में पाक फौज की हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन के अज़म का यकीन दिलाया। 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली हमास और इसराइल की जंग में मुस्लिम दुश्मन रियासतों में हिंदुस्तान सबसे आगे है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की आड़ में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर हिंदुस्तान जश्न मनाता नजर आ रहा है। मुसलमान दुश्मनी में मोदी सरकार ने बेहिसी और इंतहा पसंदी की तमाम हुदूद पार कर दी हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। इसराइल गठजोड़ और मुसलमानों से नफरत को फरोग। मोदी सरकार का इसराइल को फलस्तीन के खिलाफ जंग में हर तरह की मदद फराहम करने का ऐलान। गजा में 20,000 से जायद मासूम फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने फिर भी अक़वाम मुत्तहिदा में सीज फायर करारदाद की हिमायत न की। मोदी सरकार हिंदुस्तान में फलस्तीन की हिमायत करने वाली तमाम इंसानी हुकूक की तंजीमों को बंद कर रही है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के 4 तुलबा को फलस्तीन के बारे में बात करने पर गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र में 13 अक्टूबर को 2 नौजवानों को फलस्तीन के हक में नारा लगाने पर गिरफ्तार किया गया। हिंदुस्तान में इसराइली एम्बेसी के बाहर दर्जनों इंतहा पसंद हिंदुओं ने जमा होकर इसराइल जाकर मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ने का मुतालबा किया। हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू का फलस्तीन के मुतल्लिक मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ था। नेहरू ने फलस्तीन की हिमायत करते हुए इसराइल को अलग रियासत कबूल करने से भी इनकार किया था। 2014 में मोदी के हुकूमत में आते ही इसराइल और हिंदुस्तान के माबेन ताल्लुकात मजबूत हो गए। 2017 में पहली बार हिंदुस्तान के किसी वजीर आजम ने इसराइल का दौरा किया। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद अमेरिका से भी पहले मोदी ने इसराइल के साथ हमदर्दी का ऐलान किया। याद रहे कि हिंदुस्तान इसराइल की जंगी हथियार का सबसे बड़ा खरीदार है। फलस्तीनियों की नस्लकुशी में इसराइल को सबसे ज्यादा ताउन अमेरिका के बाद मोदी का हिंदुस्तान फराहम कर रहा है। खबर शामिल करते हैं अदालती उमूर से। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल रोकने के खिलाफ सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सिंध हुकूमत की जानिब से फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है।
شہداء فورم بلوچستان نے بھی فوجی عدالتوں کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے۔ تفصیل کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ سندھ حکومت کی فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل۔ شہداء فورم بلوچستان نے بھی فوجی عدالتوں کی بحالی کے لیے پٹیشن دائر کر دی۔ سندھ حکومت کی جانب سے اپیل میں موقف اپنایا گیا کہ فوجی تنصیبات پر حملوں کے ملزمان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہی ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے قانون اور حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا۔ اپیل میں استدعا کی گئی ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے اور اپیل پر فیصلے تک سپریم کورٹ کا فیصلہ معطل کیا جائے۔ درخواست میں آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کالعدم دفعات بحال کرنے کی استدعا بھی کی گئی ہے۔ شہداء فورم بلوچستان کی جانب سے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے فوجی عدالتوں کو کالعدم کرنے کا فیصلہ آئین اور قانون کی روح کے خلاف ہے۔ فوجی عدالتوں کو بحال کیا جائے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد شہداء کے لواحقین میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج کے ہزاروں جوانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری حکم نامے میں انکشاف ہوا ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے نظرثانی درخواستوں کو ماضی کے 3 چیف جسٹس صاحبان نے سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ فیض آباد دھرنے پر کسی کا احتساب نہ ہونے کے باعث سانحہ 9 مئی دیکھنا پڑا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ 6 فروری 2019 کو دیا۔ فیصلے میں ماضی کے پرتشدد واقعات کا حوالہ دے کر مستقبل کے لیے وارننگ دی، مگر 5 سال گزرنے کے باوجود حکومتوں نے فیض آباد دھرنا فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا۔ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا نظرثانی کیس میں 15 نومبر کی عدالتی کارروائی کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت کی جانب سے جاری تحریری حکم نامے میں لکھا گیا کہ فیض آباد دھرنے کے فیصلے کے خلاف نظرثانی درخواستیں دائر تو ہوئی مگر وہ سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکی۔ عدالتی عملے کے مطابق ماضی کے تینوں چیف جسٹس صاحبان نے نظرثانی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے کوئی ہدایت نہیں دی۔ نظرثانی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے کے سبب عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ عدالتی فیصلے کے تناظر میں کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور نہ ہی تشدد و احتجاج پر کسی کا احتساب ہوا۔ احتساب نہ ہونے کے نتیجے میں 9 مئی کو پیش آنے والے واقعات دیکھنے پڑے۔ حکم نامے میں شیخ رشید کی جانب سے نظرثانی درخواست واپس لینے پر بھی حیرانی کا اظہار کیا گیا۔ بار بار استفسار پر شیخ رشید کے وکیل نے کہا غلط فہمی کے سبب نظرثانی دائر کی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت نے انکوائری کمیشن تشکیل دیتے ہوئے اسے 2 ماہ کا ٹاسک دیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ کمیشن مقررہ وقت میں اپنا ٹاسک مکمل کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سافر کیس میں ٹرائل روکنے کے حکم میں 20 نومبر تک توسیع کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کول اپیل پر پیر دن 11 بجے سماعت کریں گے اور اسی ہی دن کارروائی مکمل کی جائے گی۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی نے سافر کیس مقدمے کے خلاف سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر لیا ہے۔ سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل۔ جیل ٹرائل روکنے کے حکم امتناع میں 20 نومبر تک توسیع۔ اٹارنی جنرل ٹرائل کی کابینہ سے منظوری کی دستاویزات پیش نہ کر سکے، بولے منظوری موجود ہے، دستاویز بعد میں پیش کر دی جائے گی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے اپیل کی کہ قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھایا۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا سنگل بینچ نے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ حساس دستاویزات ہو تو سماعت کے اس حصے سے پبلک کو الگ کیا جا سکتا ہے۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر جیل ٹرائل کا آغاز کیا گیا، شہریوں کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا جیل ٹرائل کے لیے جس طریقہ کار کو اپنایا گیا اس کا ریکارڈ پیش کر دے۔ کابینہ کی منظوری کا ڈاکومنٹ کہاں ہے؟ اٹارنی جنرل نے وزارت قانون کی سمری اور ٹرائل کورٹ کے جج کے خطوط بھی عدالت کے سامنے رکھے، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ ہم نے کچھ سوال ہی پوچھے تھے، آپ نے سمری ہی بنا دی۔ دوسری طرف چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کیس مقدمے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں سائفر کیس مقدمہ خارج کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں وفاقی حکومت، ایف آئی اے اور تفتیشی افسر کو فریق بنایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور وزراء کے اثاثوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ خزانہ کے نگران وزیر اربپتی جبکہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 4 کروڑ 81 لاکھ کے مالک نکلے۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔
निगरानों के एहसासे भी पब्लिक। शमशाद अख्तर अरबपति निगरान वजीर आजम और दाखिला इतलात के वज़रा करोड़ों के मालिक, कई के कई घर और रकबे भी मलकियत। दस्तावेज के मुताबिक निगरान वजीर आजम ने 10 तोले सोना, 2 बैंकों में 2 करोड़ 20 लाख रुपए, पाकिस्तान चागी माइनिंग लिमिटेड में 50,000 के शेयर्स, 4 लाख रुपए के फर्नीचर के मालिक हैं। जबकि वजीर खजाना ने विरासत में मिलने वाली अराजी भी जाहिर की है। वजीर दाखिला सरफराज बुगटी के पास इस्लामाबाद में 3, मुल्तान में 2 कनाल का घर, 1 फ्लैट, क्वेटा में 1 प्लाट, 68 लाख रुपए कैश, 6 लाख बैंक बैलेंस, 90 ऊंट, 8,870 भेड़ें, 4,060 बकरियां, 400 गाय, 86 भैंसे हैं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी के पास 1 करोड़ 27 लाख का घर, इनकी बीवी के पास 2 घर, 4 तोले सोने की मालियत 70,000 जाहिर की, 26 लाख कैश, 3,19,000 का बैंक बैलेंस है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की जाती उम्र में मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ममालिक के ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर वफ्द के हमरा जाती उम्र पहुँचे, जहाँ उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की। इस मौके पर चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरयम नवाज भी मौजूद थीं। नवाज शरीफ ने बरतानिया से गजा की सूरत हाल में मुस्बत किरदार अदा करने का मुतालबा किया। कहा गया कि बरतानवी हुकूमत गजा में फौरी जंगबंदी को यकीनी बनाने में मुस्बत और बामायनी किरदार अदा करे। उनका कहना था कि फ़लस्तीनियों के घरों, स्कूलों और अस्पतालों पर इसराइल के 24 घंटे ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों की वजह से ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। कारोबार से जुड़ी खबर यह है कि माली साल 2023-24 में पाकिस्तान की शरह नमू 1.7% रहने का इम्कान है। रवा माली साल में पाकिस्तान की शरह नमू 1.7% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल में शरह नमू 2.4% तक पहुँचने की तवक्को। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत के अहम इशारियों बारे आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की रवा माली साल में ज़रूरी शोबे की शरह नमू 2.2%, जबकि आइंदा माली साल में 2.4% रहने की तवक्को है। सनती शोबे के लिए रवा माली साल में शरह नमू 1.4% और आइंदा माली साल में 2.3% रहने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल में खिदमात के शोबे में शरह नमू 1.5%, जबकि आइंदा माली साल में 2.4% तक रहने की तवक्को है। आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया कि रवा माली साल के दौरान करंट अकाउंट बैलेंस मनफी 1.4% और आइंदा माली साल में करंट अकाउंट बैलेंस मनफी 1.5% रहने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल में कर्जों की शरह 72.4% और आइंदा माली साल में कर्जों की शरह 70.3% तक रहने की तवक्को है। अब तक के लिए